یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی. یہ ان کی ریکوری جو ہے اگر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت نہیں ہوں گی تو کیا پھر ٹریفک چلان کے تحت ہوں گی؟ کیا وہ پھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یونین کونسل کی جو ہے وہ پنچایت ہے وہ جا کے ان کی انکوائری کرے گی؟ وہ کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی بے شرمی ہے، کسی میں اتنی بے غیرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کے ان یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈنڈے برسائے، جوتے برسائے، وہاں پہ جا کے آگ لگائے، ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے؟ اس نے ایک نعرہ دیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی ریاست میں کوئی فرد، وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ مذہبی لیڈر ہو، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی بڑا آدمی ہو، وہ جاگیردار ہو، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ مجھے گرفتار کرے گی تو یہ ریڈ لائن ہوگی ریاست کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس بات کو جو ہے وہ ریڈ لائن کے طور پہ دیا اور ساتھ اس بات کا انتظام کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے اس گرفتاری کو روکنے کے لیے اس نے جوڈیشری پہ حملے کیے. جس دن یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ آ کے حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ نہ کر سکے. جوڈیشری کو بھی جو ہے وہ دھمکایا گیا. اس کے بعد زمان پارک میں جب بھی پولیس اس کے وارنٹ کو کی تعمیل کے لیے گئی، وہاں پہ آگے سے پیٹرول بم جو ہے وہ پھینکے گئے. وہاں سے جو ہے وہ غلیل جو ہے وہ ہتھیار بنایا گیا اور پورے پاکستان میں وہ جی بی میں دیکھیں تو وہی گلیل ہے اور وہ لاہور میں دیکھیں وہی گلیل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منصوبہ بندی سے کی گئی اور اس منصوبہ بندی کے 3-4 سال میں اس نے کرنا تو درکنار، اس نے شروع بھی کیا ہو. اس نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں جی 50 لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کے دوں گا، وہ کدھر ہے وہ 50 لاکھ گھر؟ یہ کہتا تھا میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، کدھر ہے وہ نوکری؟ کوئی بتائے کہ کسی جگہ پہ کوئی نوکریاں جو ہے وہ کسی کو ملی ہیں؟ اس نے صرف تحفہ دیا فرا گوگی کا، جس نے لوٹ مار کی پنجاب میں بیٹھ کے 3.5 سال، اربوں روپیہ 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں جو اس نے جو ہے وہ منی لانڈر کر کے باہر بھیجا. یہ بے شرم انسان جس وقت ہمیں ڈاکو اور چور کہہ رہا تھا، ہمیں گالیاں دے رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ یہی پیسہ جو ہے یہ باہر منی لانڈر ہو رہا تھا. اس وقت 60 ارب روپے کا قومی خزانے کو ٹیکہ لگا کے وہ رقم جو یو کے میں ایک پراپرٹی ٹائکون کی پکڑی گئی تھی اور انہوں نے پاکستان کو لکھا کہ جی یہ رقم جو ہے ہمارے قانون کے مطابق یہاں پہ اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ نہیں بن سکا، لہٰذا ہم نے یہ ضبط کر لی ہے اور اس رقم کو ہم پاکستان کو واپس بھیجیں گے. انہوں نے ایک سازش کی، وہ رقم جو ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پاکستان بھجوا دی اور خود اس کے بدلے میں تقریباً 7 ارب روپے جو ہے وہ وصول کیا اور اس کے بدلے میں جو پراپرٹی حاصل کی القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر. اب کہتا ہے کہ جی وہ القادر ٹرسٹ تو جی میں نے تو وہاں پہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا. بھئی وہ ٹرسٹ بنایا تھا اگر جو ہے وہ یونیورسٹی بنانے کے لیے تو اس کے ٹرسٹی کون ہے؟ ٹرسٹی ہے اس کی اہلیہ محترمہ پنکی پیر اور یہ خود، کوئی تیسرا آدمی اس کا ٹرسٹی نہیں ہے. وہ پیسہ سارا، وہ ساری 458 کنال صحابہ میں اور 240 کنال بنی گالا میں وہ ساری جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام ہے. پہلے وہ زلفی بخاری کے نام پہ ہوئی، فرا گوگی کے نام پہ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹرسٹ کے نام پہ ہوئی اور ٹرسٹی صرف 2 ہی ہیں، تیسرا کوئی ٹرسٹی نہیں ہے. اور وہ جو ہے 7 ارب روپے کی پراپرٹی لے کے جو ہے وہ 60 ارب کا جو ہے وہ قوم کو ٹیکہ لگا دیا. اور اب اس نے جو پچھلا 1 سال جب سے یہ اپوزیشن میں تھا، جعلی پلستر چڑھا کے جو ہے یہ وہاں پہ بیٹھا رہا زمان پاک میں اور وہاں پہ اس نے
باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی، باقاعدہ اس نے اس کے لیے تیاری کی، اس کے لیے اس نے وہ ٹائیگر فورس، وہ گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے اس کو ٹرین کیا، ان کے ساتھ باقاعدہ اس کی میٹنگز کی ویڈیو موجود ہے، اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس نے اس بغاوت کو انجام تک پہنچانے کے لیے نتیجے میں جس دن پھر وہ ریڈ لائن کراس ہوئی اسے گرفتار کیا گیا، کرپشن کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جس ادارے نے اس مقدمے کی تفتیش کی اس نے اسے گناہ گار ثابت کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ نکالے، اس میں جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ ریاست کے اوپر حملہ جو ہے، اگر ریاست کی جو دفاعی فورس ہے، کسی بھی ریاست کا سب سے پرائم دفاعی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے، یہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا، ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، یہ بغاوت تھی، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور کسی بغاوت کو اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، آرمی ہاؤس جناح ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی، ہر چیز کو وہاں سے لوٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے آگ لگائی، اور اس علاقے میں اس رہائش گاہ کے اس حصے میں جو ان کا کیمپ آفس تھا وہاں پہ حساس تنصیبات تھی، وہاں پہ حساس انفارمیشن تھی، ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے۔ تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی؟ یہ ان کی ریکوری جو ہے اگر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت نہیں ہوں گی تو کیا پھر ٹریفک چلان کے تحت ہوں گی؟ کیا وہ پھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یونین کونسل کی جو ہے وہ پنچایت ہے وہ جا کے ان کی انکوائری کرے گی، وہ جا کے جو ہے وہ ان کی برآمدگی کرے گی؟ اگر فوج اس سلسلے میں اپنے قانون کو، آرمی ایکٹ کو بروئے کار نہیں لائے گی تو پھر کس طرح سے جو ہے کل کو معلوم ہو کہ جی وہی تنصیبات اور وہی چیزیں جو وہاں سے چرائی گئی ہیں وہ کسی ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں؟ اس لیے انہوں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کے اوپر یہ یلغار کی بلکہ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر بھی حملہ کیا، ان کی بے حرمتی کی۔ ایسے ہمارے جوان جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کیا، جنہوں نے ہمارے بچے جو ہے وہ یتیم نہ ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑا، وہ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بے سہارا نہ ہوں، ان کی یادگاروں کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ملک دشمن کے علاوہ جو ہے وہ کون ہے جو ان کی بے حرمتی کر سکتا؟ کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی بے شرمی ہے، کسی میں اتنی بے غیرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کے ان یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈنڈے برسائے، جوتے برسائے، وہاں پہ جا کے آگ لگائے، ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے؟ کرنل کیپٹن شیر خان جو وہ بہادر نوجوان ہے اس قوم کا، پوری قوم کو اس کے اوپر فخر ہے، وہ اس قوم کا نشان حیدر ہے، اس کے متعلق انڈیا کا جرنیل وہ یہ کہتا ہے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان ہمارے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے، یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی خاطر، آزاد کشمیر کی خاطر جو ہے اپنی جانیں قربان کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جلایا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے؟
سیاسی احتجاج جو ہے جو پچھلے 75 سالوں میں کس جماعت کو جو ہے وہ شکایت نہیں رہی ہوگی. اس ملک میں مارشل لا رہے ہیں. جب فوج کے لوگ براہ راست جو ہے وہ حکومت میں تھے، اس وقت لوگوں کو شکایات پیدا ہوئی، لوگوں نے گلے بھی کیے، لوگوں نے تقاریر بھی کی، ہم نے بھی بات کی، ہمارے قائد نے بھی بات کی، لیکن جب بھی بات کی عزت سے کی، رسپیکٹ سے کی، صاحب لے کے بات کی اور اپنا گلہ جو ہے وہ پہنچایا. لیکن کیا ان 75 سالوں میں کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا؟ اس نے جا کے جو ہے وہ جی ایچ کے اوپر حملہ کیا؟ اس نے کسی فوج کے آرمی ہاؤس کو جا کے آگ لگائی؟ اور اب جب یہ اس لائن کو کراس کر چکے ہیں جہاں پہ احتجاج نہیں، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، تو اب ان کو اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا. اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے.